شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حصہ دوسرا و آخری۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہاب بن منبع اور حضرت قعب الاحبار وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہیں اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرما دیا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیعب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیعب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصے دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیعب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے سارے 400 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمان آ کر پسند کر دے گا اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجائے کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر پسند کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بعل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی دشمن بن گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ نے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بعل پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو رائے راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی عملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ معارف القرآن جلد 7 صفحہ 470۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی روپوشی۔ حضرت قعب احبار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے۔ انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تک نشین ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک کل کے عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ کیا الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے؟ مفسرین میں سے ایک مختصر گروہ کا کہنا ہے کہ الیاس حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے اور ان دونوں شخصیات میں کوئی فرق نہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر میں کوئی فرق نہیں۔
در منشور جیم 5 صفحہ 285۔ لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہ السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس لیے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے، اور اسی دونوں کو الگ الگ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر سرفراز ہوئے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک اسرائیلی نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یوں دونوں میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یسیع علیہ السلام کے چچا داد بھائی تھے، اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی، یعنی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد وہ مبعوث ہوئے۔ بادشاہی میں فقیری۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جاہ و حشمت، دولت، ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی۔ رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر گزارا کر لیا۔ دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے اور شب یاد الہی میں گزارتے۔ جب نیند زیادہ ستاتی تو جگہ جگہ جہاں جگہ میسر آ جاتی سو لیتے۔ سفر نامہ عرض قرآن میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں واقع جبل طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام سامرا سے بھاگ کر روپوش ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ مورخین اور مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف زندہ ہیں۔ تفسیر مظہری جیم 8 صفحہ 141، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ خواب الاحبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، 2 آسمان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہاں تک کہ بعض افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام 8 سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وہ ان جیسی روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان اسرائیلی روایات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کی صحت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بھگول لے میں آسمان پر چلا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ صرف ایک روایات مستدرک حاکم میں ملتی ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ تبوک کے راستے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اس موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ معارف القرآن جیم 7 صفحہ 472۔